یہاں پر سارا ایسا حیات شازمہ اور اس کی ماں کی باتوں کو سن رہی تھی کھڑکی سے، اور یہ شازمہ اور اس کی ماں اپنے پلان کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور اپنی جو پرانے ان کا جو پلان تھا جو ان کا اب آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس پر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہاج کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ وہاج نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، اور وہاج کے ساتھ ہمیں جو بھی کرنا تھا وہ ویسا نہیں ہوا، اس لیے اب ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اب وہ یہ دونوں اب یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے جو ہے ہم اپنا وہاج اور میں ہم دونوں مل کے یہاں سے چلتے بنے، اور اپنا جو بھی حساب ہمارے ہاتھ میں لگا ہے یا لگ چکا ہے اس کو ہم لے کر چلتے بنے، تاکہ جو ہے اس سے پہلے کہ ان کو پتہ چلے ہم یہاں سے چلتے بنے۔ تو اس چیز کو سارا احسن یاد وہ کھڑکی سے سن رہی تھی، اور وہ جذباتی طور پر جیسا کہ وہ پہلے جذباتی ہے، اور اب دوبارہ وہ جذبات میں آ کر اب وہ ان کے سامنے آ گئی، اور ان کے سامنے آتے ہی اس نے ان سب کو یہ ساری بات بتا دی، اور ان سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کا سارا پلان سن لیا ہے، اور اب میں جو تمہاری باتیں ہیں وہ سب کچھ اپنے پاپا کو بتاؤں گی، اور ان کو ساری حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، اور اس حساب سے میں اب آپ سے کسی قسم کی بات نہیں کروں گی، اور میں آپ لوگوں کا سارا پلان اور آپ کے بوائے فرینڈ کا پلان میں آپ کے پاپا کو بتا دوں گی۔ زیادہ تر اس کا داماد وہ اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں یاد، اور اس کا داماد اس میٹنگ میں اور اس کھوج میں ہے، اس کھوج میں جو ہے میٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ لگے پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون ہے، وہ کمپنی کا کون سا فرد ہے جو ہمارے شیئرز کو بیچ رہا ہے اور ہماری انفارمیشن دوسری طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ اور اس کا داماد اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت ہی قریب ہے، کیونکہ اس کا جو داماد ہے وہ بڑا ہی ٹیلنٹڈ ہے، اور وہ اس کھوج میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ ہمارے جو شیئرز ہے وہ کس نے بھیجا ہے، اور کس نے احسن حیات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ کون سا ایسا مخلص یا مخلص بندہ ہے یا مخلص ورکر ہے جو کہ اس کمپنی میں ہی ہے اور کمپنی کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو احسن حیات اور اس کا داماد اس کھوج میں ہے، اور یہ اپنے مقصد کو تقریباً حاصل کر چکے ہیں، اور وہ اب اس میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں، اور وہ احسن حیات جو ہے وہ بڑا غصے میں ہے کہ میرے آخر ہم اس بندے کو ڈھونڈ لیا، لیکن وہ غصے میں کیوں ہے کہ وہ یہ اس امید میں نہیں تھا، اس چیز کی وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ میرے جو اتنا مخلص بندہ جس کو میں سمجھتا وہ مجھے دھوکہ دے گا، وہ اس نتیجے پر کیونکہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے احسن حیات کتنے غصے میں ہے وہ میٹنگ میں، اور وہ اس کو اس چیز کا علم ہے۔ دوسری طرف ظہیر اور اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، سارا کے جاتے ہی ان کے جو گھر سے رونق ختم ہو گئی۔ ظہیر بہت زیادہ پریشان ہے، ہر وقت سارا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ کیسے سارا کو واپس لایا جائے۔ اس نے کوشش بھی کی کہ سارا کو واپس لایا جا سکے، جو احسن حیات کے پاس گیا تھا، لیکن احسن حیات نے اس کی بات نہ مانی۔ لیکن اب اس میں دیکھیں گے آپ کہ سارا احسن حیات اب ظہیر کے بارے میں سوچنے لگ گئی ہے۔ سارا احسن حیات ظہیر کے بارے میں اس کا جو ذہن ہے وہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ اس کی طرف سے جو ہے اپنی پوری کوشش کرے گی کہ اپنے والدین کو منا لے، اور اس طرح جو ہے ان کا پیار آپس میں بڑھتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ سارا احسن حیات کے جو والد ہیں احسن حیات وہ بھی ظہیر کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے، جب ان کو حقیقت کھلے گی کہ اصل میں تو ذہین ہی جو ہے ہمارے لیے کارآمد ثابت تھا، اور وہ اصل اور وفادار ملازم تھا جس کو طریقے کے ذریعے سے شازبہ اور وہاج نے ان کو وہاں سے نکلوایا تھا۔ تو ذہین کی طرف احسن حیات کا بھی رویہ تبدیل ہو جائے گا، اور وہ اس کو دوبارہ اپنی کمپنی میں ملازمت کے لیے رکھ دے گا، اور دوسری طرف وہاج کو اپنی اور ساری پلان کی وجہ سے اس کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔